ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید برہانی رشید کے اندر اس آیت مقدسہ کی طرف اندر اپنی طرف بلایا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ اس کے اندر مؤذن جڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف بلاندا ہے، چونکہ پہلے طہارت، اس کے بعد نماز کا وقت، پھر اس کی اذان، پھر اگے نماز شروع ہوئی۔ تو اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف ایک بلاوا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید، انہاں دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تعلیم فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں جڑا خواب آیا سی فرمایا کہ خواب حق ہے، چونکہ اذان واسطے جڑی مشاورت کیتی گئی، کسی نے آخیا جی اگ جلا کے اگ روشن کیتی جائے تو دوروں پتہ لگ جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، کسی نے مشورہ دیتا جی وہ نکارہ بجایا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن زید، انہوں خواب کے اندر اذان دی تعلیم فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب دی تصدیق فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ جاؤ بلال کو تلقین کرو کہ وہ اذان کہیں، وہ تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں۔ اور اسی طرح مسلم شریف، مسند احمد، ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوئے گا، جڑے اذان پڑھنے والے نے انہاں دی گردناں سب تو اونچیاں ہوں گی۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک اور تر چیز جس نے اس کی آواز سنی وہ تصدیق کرتی ہے۔ اور اگلی روایت کے اندر ہے کہ ہر تر اور خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا، ہر ڈھیلا اور پتھر اس کے لیے گواہی دے گا۔ کیڑی گل دی کہ یا اللہ یہ تیری تکبیر بلند کر دے، یا اللہ یہ تیری توحید آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت اذان کے اندر بلند کر دے۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب اذان کے یعنی شیطان جو ہے وہ گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز نہ پہنچے، جب اذان پوری ہو جاتی پھر چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر چلا جاتا ہے، جب اقامت پوری ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، نماز کے اندر آ کے پھر وہ خطرہ ڈالتا ہے، پھر بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا کرتا ہے، کبھی دکان کی طرف لے جاتا ہے، کبھی کاروبار کی طرف دھیان دے جاتا ہے، کہ آدمی کو بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ اور اسی طرح شیطان جب اذان سنتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا روحہ اور روحہ مدینہ سے تقریباً 36 میل دور ہے،
مطلب ہے کہ شیطان جڑا ہے اذان دی آواز سن کے 36 میل دور بھج جاتا ہے. اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اور بھی فرامین نے. مقصد ہے کہ اذان جڑی ہے ایک تے شیطان کو دور کر دی، اور اذان جڑی ہے صرف نماز واسطے نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان دے وچ اذان کہی جاتی. اگر بارشاں زیادہ ہوں، سیلاب آ جائے، کوئی بھی آفت آ جائے قدرتی، پھر بھی اذان پڑھی جا سکتی. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام جس وقت زمین کے اتنے تشریف لے کے آئے تو انہاں تنہائی دی وجہ تو وحشت ڈر محسوس کیتا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ دے کان دے وچ آ کے اذان کہی تے آپ دی وحشت ڈر دور ہو گیا. اور اسی طرح جڑی اسی کوئی فوت ہو جائے تے قبر دے اتنے اذان پڑھنے، اور جس وقت بندہ قبر دے اندر جانا ہے، موت دی کشمکش کے اندر ہوتا ہے. حدیث پاک دے اندر ہے کہ جس وقت بندہ دنیا تو روح پرواز کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی شیطان آ جاتا ہے. ایک پاسے باپ دی شکل دے اندر، ایک پاسے ماں دی شکل دے اندر. باپ دی شکل دے اندر آ کے کہتا ہے کہ عیسائیاں دا دین سچا دین ہے، تو ساری عمر بیٹا میں تینوں چھوٹے جنوں پالیا، سانبھیا، جوان کیتا ہے، پرورش کیتی، اج بھی میں تیری رہنمائی کر رہا، لہذا عیسائیاں دا دین سچا ہے تو عیسائی بن جا مادر. پھر کھبی سائڈ تے ماں دی شکل تے آ کے کہندا ہے کہ پتر میں تینوں پیٹ دے وچ تکلیف نال رکھیا ہے، تکلیف نال جنم دیتا ہے، تینوں دودھ پلایا، جوان کیتا ہے، لہذا یہودیاں دا دین سچا دین ہے، تو یہودی بن جا ماذ اللہ. تو اس وقت ایمان دی جڑی سلامتی وہ بڑی ضروری ہے. تو شیطان جس وقت اس دی قبر دے اتے اذان پڑھی جائے گی، شیطان دے حملے تو بندہ محفوظ رہ جائے گا. شیطان 36 میل دور بھاگ پج جائے گا. بندہ منکر نکیر دے سوالاں دے جواب آسانی دے نال دے گا. اسی طرح قبر جڑی ہے یہ یا جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے یا جہنم دے گڑھیاں دے وچوں ایک گڑھا ہے. تو اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن عطا کر دیتا ہے. اسی جڑی قبر دے اتے اذان پڑھنے یہ کوئی شرک نہیں، بدعت نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر دے اتے خود تشریف لے گئے. کافی دیر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر پڑھتے رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، مختلف ذکر و اذکار کرتے رہے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ دے بندے دے اتے قبر تنگ ہو گئی سی، اسی ذکر کیتا ہے، اللہ رب الجلال نے دی قبر کشادہ فرمایا. تو قبر جڑی اذان جڑی ہے یہ صرف نماز واسطے نہیں، اذان دے اور بھی فائدے ہیں. تو میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے 7 سال ثواب واسطے اذان آکی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دوزخ تو بری لکھ دیتا ہے. اور جن نے 12,000 سال اذان کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور جس وقت قیامت کا دن ہوئے گا اس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے کہ جس وقت سارے لوگ قبراں دے اندر جاندے نے تے جڑا اذان پڑھن والا ہے انہوں قبر دے وچ کیڑے نہیں پہن گے. اور دوسری روایت دے اندر ہے کہ ایک بندہ اللہ دے نبی نے، ایک علماء نے، ایک شہید نے اور ایک اذان پڑھن والے نے جنہاں دے جسماں نوں مٹی نہیں کھا گئی. تو اذان جڑی ہے اس دا شوق ہر بندے دے دل دے اندر ہونا چاہیے، اور اذان دے کلمات جڑے نے انہاں نوں صحیح اور درست طریقے دے نال یاد کرنا چاہیے. اور بھی اذان دیاں بہت ساریاں فضیلتاں نے، اگے چند مسائل مختصر ذکر کر رہے ہیں کہ اذان جڑی ہے وہ جدوں نماز دا وقت ہو جاوے اس وقت کہی جائے. اگر بندہ اذان دا وقت نہیں ہویا، 1-2 منٹ بھی رہندے نے، اذان پڑھ رہے اذان کے دوران وقت ہوئے، پھر بھی وہ دوبارہ جب وقت داخل ہویا پھر دوبارہ اذان کی
کیونکہ وقت تو پہلے جس طرح نماز نہیں پڑھی جا سکتی اسی طرح اذان بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور اسی طرح مؤذن کو حالت اذان میں چلنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی چلتا جائے اور اسی حالت میں اذان کہتا جائے تو اس کا اعادہ کرے۔ اور اگلا مسئلہ کہ اذان جڑی وہ مسجد کے اندر نہیں کہنی چاہیے، مسجد تو باہر جڑی ہے وہ اذان پڑھنی چاہیے، کیونکہ اذان جڑی ہے ایک اعلان ہے، تے اذان جڑی ہے یہ مینارے کے اوتے مسجد تو باہر کہی جائے، مسجد کے اندر اذان کہنا مکروہ ہے، اور یہ حکم ہر اذان کے لیے ہے۔ اذان ثانی جمعہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی جمعے کی اذان جڑی ہے وہ اسی باہر دروازے سے پڑھائی دی، اس واسطے کہ جڑے دروازے والی جگہ ہے جتھے نماز نہیں پڑھی جاتی وہ مسجد تو خارج ہوگی، تو مسجد کی جتھے حد ختم ہو رہی یعنی فنائے مسجد ہے جتھے اسی جتیاں لانے ہیں اتنے تھڑی تے کھڑے ہو کے یا وضو خانے تے کھڑے ہو کے یا ایک علیحدہ مینارہ بنیا ہوئے جس طرح ایک کمرہ بنے ہے اس کے اندر اذان کہی جائے، یا محراب جڑا ہے یہ بھی مسجد تو باہر ہوتا ہے، محراب کے اندر اذان کہی جائے، مسجد کے اندر اذان کہنا یہ مکروہ۔ اور اتنے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ جڑیاں امام کے سامنے جمعے والے دن منبر کے سامنے کھڑے ہو کے اذان کی کہی جاتی، یہ ہندوستان میں اکثر جگہ رواج پڑ گیا، یعنی کہ صرف سارا ہندوستان کے اندر رواج ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر چند اذانیں سنیں تو اس پر پہلی کا جواب ہے، مطلب ہے کہ ایک شہر اندر ادھروں بھی آواز آ رہی ادھروں بھی آواز آ رہی، مختلف اذانوں کی آواز آ رہی ہیں، ایک اذان کا جواب دینا وہ ضروری ہے، باقیاں اگر تھوڑے کو فرصت نہیں کسی نہیں دیتا تو گناہ گار نہیں ہوگے، ایک اذان کا جواب دینا ہے وہ ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ اور اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی تو اب دے لے، مطلب ہے کہ اذان جس وقت ہو رہی سی بندہ باتھ روم سے یا واش روم سے جس وقت باہر نکلے اس وقت وہ پوری اذان کا جواب دے دے، اور اذان کے کلمات اسی طرح دہرانے نے، اللہ اکبر امام کہے گا، پیچھے سننے والے نے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سی اس وقت انگوٹھے چومنا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے انگوٹھے چومنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، جس وقت اللہ رب الجلال نے آقا علیہ السلام دا نور حضرت آدم علیہ السلام دی پشت کے اندر منتقل فرمایا، پھر فرشتے پیچھے آ کے ادبن کھڑے ہو گئے کہ آدم علیہ السلام نے پوچھا فرشتے پیچھے کیوں کھڑے نے؟ اللہ رب الجلال کی طرف جواب آیا کہ یہ محبوب علیہ السلام دے نور دا ادب کر رہے ہیں، تے آپ کے دل کے اندر بھی خواہش ہوئی یا اللہ میں بھی محبوب علیہ السلام دے نور دا دیدار کرنا ہے، تے اللہ رب الجلال نے آپ کے انگوٹھے کے اندر منتقل فرما دیتا، پھر آپ نے وہ انگوٹھے چوم کے اکھاں دے لائے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المقاصد الحسنہ کے اندر علامہ عبد الرحمن سخاوی علیہ الرحمہ نے اس میں ذکر فرمایا کہ آپ نے اذان کے دوران انگوٹھے چوم کے اکھاں دے لائے تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ ایک روایت کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے میرے صدیق والی ادا کو پورا کیتا، ایک روایت کے اندر ہے کہ انہوں کل بروز قیامت میری شفاعت نصیب ہو گئی، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ اس دیاں اکھاں کدی نہیں دکھن گیا جڑا سونے محبوب دا نام سن کے تے انگوٹھے چوم کے اکھاں دے بند ہے۔ اس واسطے اسی اذان کے جتنے کلمات نے انہوں دہرانا چاہیے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور جس طرح فجر کی اذان ہے
الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ان کی جگہ تے اور کلمات نے وہ ہے نے صدقتا و بررتا، اور جس وقت اقامت کی جاتی باقی سارے کلمات اس طرح درونے نے جس طرح قد قامت الصلاۃ، ایک تکبیر کہنے والا کہتا ہے تے اسی کہنے اقامہ اللہ و ادامہ، یعنی اسی نماز قائم کر رہے ہیں اور اس کے اوپر دوام اختیار کر رہے ہیں۔ باقی اسی طرح اور ایک بڑی توجہ طلب گل آخری گل کر رہے ہیں کہ اکثر اسی توجہ نہیں کرتے جس وقت اذان ہوتی اسی دکاندار تے اپنی دکانداری کے اندر گلاں دے اندر مصروف ہیں، گاہک آ گیا تو ان دے نال سودے لین دین کر رہے ہیں، کوئی ذمہ دار ہے کہ اپنی گلاں دے اندر مصروف ہے۔ ایک روایت دے اندر میں پڑھیا ہے کہ جڑا بندہ اذان دے دوران دنیاوی گلاں کردا ہے ان دے بے ایمان ہون دا خطرہ ہے کہ وہ دنیا تو جدوں جاوے گا وہ بے ایمان فوت ہوئے گا۔ اس واسطے اگر اسی چاہتے کہ ساری ایمان کی سلامتی ہوئے صرف ایمان کو لے کے جائیے تو اذان دے کلمات نال نال دہرانا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا